تو اعتکاف میں وقت دیں. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے رمضان شریف میں کہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہم نے قرآن مجید پڑھنا بالکل ہی چھوڑ دیا. قرآن پاک کھلتا ہی نہیں, توجہ ہی نہیں, مزاج ہی نہیں. سارا دن بیت جاتا ہے, قرآن مجید نہیں کھلتا, قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا. ایک شخص مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا, تو وہ ایک دفعہ آئے گزر گئے, میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا, پھر آئے تو گزر گئے قرآن شریف, تیسری دفعہ پھر آئے تو کہنے لگے آپ نے کتنا کو پڑھنا ہے. میں نے ان سے کہا کہ مہربانی کرو مجھے دعا دو کہ اللہ مجھے پڑھتا ہی رکھے. آپ نے یہ کیا لفظ ادا کر لیے کہ کتنا کو پڑھنا ہے. وہ خدا کے بندو یہاں کام کیا ہے؟ اگر تلاوت بھی نہیں کرنی تو کرنا کیا ہے وہاں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ چونکہ ہم تو مسیتڑ ہیں, ہمارا تو مزاج ہے مسجدوں میں رہنے کا, چونکہ عام لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا تو وہاں بھی بازاروں کو ٹائم زیادہ دیتے ہیں, خریداری میں وقت زیادہ لگاتے ہیں. اگر ہماری طبیعت مسجد میں بیٹھنے کی ہو, قرآن پاک پڑھنے کی ہو, تو بڑا ذوق بن جائے. قرآن مجید امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم رمضان شریف کے اندر 61 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. کتنے؟ 60 اور 1 61. ایک قرآن شریف دن میں پڑھتے, ایک رات کو پڑھتے, پورے دن میں قرآن مجید ختم کرتے, ایک رات کو. اور آپ فرماتے ہیں 61واں قرآن مجید وہ تھا جو میں تراویحوں میں سنا کرتا تھا. 61 قرآن پاک آپ ہر رمضان میں پڑھا کرتے تھے. میری آپ سے گزارش ہے ایک سپارہ مسجد میں پڑھے رمضان میں, ایک سپارہ گھر میں پڑھے. مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا, اور گھر میں قرآن پاک کھول کے بیٹھیں گے تو بچے بھی آ کے پاس بیٹھ جائیں گے, چھوٹے چھوٹے بچے. یہ کبھی تجربہ کرنا, یہ بخشش کا ذریعہ ہے. جب آپ بچوں کی ماں سویرے سویرے بڑا اچھا دوپٹہ لے کے اور مصلی بچھا کے اور قرآن مجید کی ریل رکھ کے اور پھر اس کو خوشبو لگا کے جب کھولتی ہے نا, تو اس کی جو 2-2.5 سال کی بچی ہوتی ہے وہ بھی کہیں سے دوپٹہ ڈھونڈنے لگ جاتی ہے, وہ بھی دوپٹہ لے کے آتی ہے اور دائیں بیٹھتی ہے. اس کا جو 4 سال کا بچہ ہوتا ہے نا, اگر ابا بیٹھا ہے اور 4 سال کا بچہ بھی کہیں سے ٹوپی ڈھونڈ کے لاتا ہے, اسے پڑھنا نہیں آتا, لیکن وہ بھی آ کے نا سپارہ لے کے بیٹھ جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے بچے تھوڑا تھوڑا ہلنے لگتے ہیں. قسم اللہ کی عزت کی, مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب بیٹیوں کے بیچ ماں بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہے اور جب بیٹوں کے بیچ باپ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے, تو مجھے لگتا ہے خدا کے فرشتے بھی آسمان کے دروازے کھول کھول کے دیکھتے ہیں, کھول کھول کے دروازے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا رنگ ہے کہ چھوٹا سا بچہ توتلی زبان. مجھے وہ حدیث پڑھ لینے دو جو امام جلال الدین سیوطی نے روایت لکھی ہے. فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں قبر کے پاس سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا, چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو وہیں رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا. حضرت عیسیٰ عرض کرنے لگے مولا میری مجال نہیں میں پوچھوں, چند گھنٹے پہلے یہاں عذاب تھا, اب یہیں کرم ہو رہا ہے. اللہ اب اس نے کوئی نیک عمل کیا تو ہے نہیں, قبر میں تو عمل ختم ہو جاتا ہے, اتنا کرم کیسے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا, پاپی تھا, سزا کا حقدار تھا, پر جب انتقال اس کا ہوا تو بیوی اس سے پہلے حاملہ تھی, اس کے انتقال کے 2-4 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا, پھر اس بیوی نے بچہ پالا. آج 4.5 سال کا بچہ مکتب گیا ہے, استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے, اس کے بچے نے توتلی زبان پہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مجھے حیا آئی ہے کہ اس بیچارے کو ابھی لفظ نہیں ادا کرنے آتے, زمین پر بیٹھ کر یہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو سزا دوں. بس بچے نے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی ہے, میں نے باپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے. مہربانی کرو, ایک سپارہ گھر میں, ایک سپارہ مسجد میں, یہ ضرور آپ نے روٹین بنانی ہے. مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا, گھر میں پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے. اور تیسرا سپارہ وہ ہے جو آپ نے تراویح میں سننا ہے. تو کتنے سپارے ہو گئے ایک دن میں؟ 3. تو رمضان میں کل کتنے ہو گئے؟ 3 قرآن پاک. کتنے قرآن پاک جی؟ 3 قرآن مجید, ایک سپارہ دن میں, ایک رات میں. تو آپ کا 10 دن کے اندر انشاءاللہ قرآن پاک ختم ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ذہن بنائیں, یہ ذوق پیدا کریں, اور قرآن پاک کا ایک حرف پڑھیں تو اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے, اور رمضان شریف میں 70 گنا بڑھ جاتی ہیں. تو اب ذرا ضرب دے لو بات کہاں جائے گی. تو رمضان المبارک میں قرآن پاک سے میں نے کہا کوئی اخبار نہ دیکھو, کچھ نہ دیکھو, سارا دن بس قرآن پاک دیکھو, سارا دن قرآن مجید پڑھیں, قرآن پاک سے دل لگائیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کے کہا مجھے قرآن پاک تو سنا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ نازل ہوا ہے, میں آپ کو سناؤں؟ تو فرمایا میرا دل کر رہا ہے میں تجھ سے سنوں.
حضور کو زیادہ آتا تھا نا. تو کبھی کبھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کو زیادہ آتا ہے، لیکن پھر بھی سامنے والے، میں اکثر کہتا ہوں مدرسے کے طلباء سے، میں کہتا ہوں آپ قاری اور حافظ تو ہو گئے ہو، پر کبھی کسی اور سے بھی سنا کرو. کہا کرو سناؤ یار دو آیتیں، دل کر رہا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے ابی ادھر آ، میں تجھے قرآن پاک سناؤں. میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سناؤں. حضرت ابی رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ، رب کریم نے میرا نام لیا ہے. میں کہاں وہ کہاں؟ فرمایا ہاں تیرا نام لیا ہے. رونے لگے، کہنے لگے حضور پھر تو میں بڑا خوش نصیب ہوں، سنائیے میں سنتا ہوں. تو حضور سننا بھی حضور کی سنت ہے، سنانا بھی نبی پاک کی سنت ہے. قرآن مجید کو سنیں. اور پھر یار دکھ کی بات ہے نا کہ پاسپورٹ کے دفتر تو میں 2.5 گھنٹے کھڑا رہوں، شناختی کارڈ کے لیے میں 1.25 گھنٹہ کھڑا رہوں، اور میں پہلی دفعہ سعودی عرب جاؤں تو امیگریشن کے لیے 2.5 گھنٹے بھی مجھے لائن میں لگنا پڑے تو میں لگا رہوں. دنیا داری کے لیے تو میں اتنا کھڑا رہوں، اور تراویح کے لیے مجھے 1 گھنٹہ نہ کھڑا ہوا جائے تو میں بہانے کرتا پھروں. تو پھر یاد رکھو وہ حضرت سیدہ اسما کہا کرتی تھی نبی پاک نے مجھے کہا تھا اسما اللہ کے راستے میں گن گن کے نہ دینا ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا. جب ہم رب کریم کو وقت اس طرح دیتے ہیں کہ دنیا داری کے لیے تو ساری ہمارے پاس ہمتیں موجود ہیں، اور تراویح کا وقت آیا تو بہانے ڈھونڈنے لگ گیا. تراویح کا وقت آیا تو وہ جو ہے اس نے شروع کر دی بات کہ جناب میرے فلان جگہ تکلیف ہے اور مجھے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو پسینہ بڑا آتا ہے. تو اب تو آسانیاں ہی بڑی ہیں. صحابہ کہتے جب ہم مسجد نبی میں نماز پڑھنے جاتے تھے، بارش ہوتی تھی تو مسجد میں پانی کھڑا ہوتا تھا، کیچڑ کھڑا بن جاتا تھا، تو ہم اپنی جھولیوں میں خشک مٹی ڈال کے لے جاتے تھے، اپنی اپنی جگہ بچھا لیتے مٹی، اور پھر ہم نماز پڑھتے تو ہمارے پیشانیوں پر بھی مٹی لگ جاتی. تو ایک صحابی جھاڑ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا نہ جھاڑ، جب تک چہرے پہ رہے گی فرشتے درود بھیجتے رہیں گے. اب تو ایسی لگے ہوئے مسجد میں، پھر بھی تو تراویح نہیں پڑھتا. تو ایک تو عبادت کو ٹائم دیں، دوسرا قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھیں، رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، مسجدوں میں ٹائم دیں. مجھے دکھ ہوتا ہے جب رمضان میں بھی نماز کے بعد مسجد کو تالا لگتا ہے. اگر ہم سارے آئیں مسجدوں میں، ہم رمضان شریف کے اندر وقت دیں، جس کے پاس ٹائم ہو وہ آ کے بیٹھ جائے، قرآن مجید کھول لے، تو میرا خیال ہے کہ مسجدیں بھی ہمیں دعا دیں گی کہ دیکھو ہر وقت انہوں نے میرے اندر تلاوت کی. ایک اور بات بھی عرض کرنی ہے، یہ مجھے کہا گیا ہے، میری اپنی طرف سے نہیں، یہ مجھے رکا دیا گیا ہے. کہہ دوں پکے نمازی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ جو پکے نمازی ہیں مسجدوں کے وہ میرے ساتھ وعدہ کریں ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں تسی نہیں بول دے تساں ہو جانا. پکے بول دے نہیں پے، پکے گھور دینے پے. پکے نمازی، یہ پکے نمازیوں سے بات، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ بول کے بتائیں، انشاءاللہ کہیں. کچے نمازیوں کو شکوہ ہے کہ پکے نمازی رمضان میں ہمیں گھورتے ہیں، رکھے دیے مجھے انہوں نے. کہتے ہیں پکے نمازی، کہتے فصلی بٹیرے آ گئے نے. یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. آپ پکے نمازی ہیں تو مہربانی کریں، آپ وہ جو آپ نے صف لاٹ کرائی ہے نا اپنے نام پکی، کہ ایتھے میں بھینا روز تو کتوں آ گیا، یہ چھوڑ دیں آپ، مہربانی کریں. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کے نام رجسٹری ہو سکتی. جو آیا ہے نا بیچارہ، چلو کبھی کبھی صحیح، مہربانی کریں اس کو ٹائم دیں، بیٹھنے دیں، کچھ نہیں ہونے لگا. اور جب وہ آئے نا تو دعا کریں، جب اس کو دیکھیں تو کہ یا اللہ یہ آیا ہے تو ہمیشہ آتا ہی رہے، اس کو دعا دیں. مہربان بچے شکوا کرتے ہیں، کہتے ہیں پکے نمازی سانس نہیں لینے دیتے مسجد میں. اور ایک بات اور، یہ حضرت علی کا قول ہے، اس کو دل کی تختی پہ لکھ لینا، دل کی تختی پہ شیر خدا کی شیروں جیسی باتیں. حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے وہ نیکی کرنے والا اچھا نہیں جو نیکی کر کے اکڑ جاتا ہے اور دوسروں کو گناہگار سمجھتا ہے، وہ نیکوکار اچھا نہیں. فرمایا کرتے تھے اس سے وہ گناہگار اچھا ہے جو گناہ کر کے کم از کم شرمندہ تو ہوتا ہے نا. فرماتے ہیں جو گناہ کر کے شرمندہ ہو وہ زیادہ اچھا ہے اس سے جو نیکی کر کے اکڑ جائے. تو تھوڑی سی نیکی کر کے پرہیزگاری کر کے ساری دنیا کو گناہگار سمجھنے لگ جانا، یہ تو بت پیدا کر لیا ہے تو نے اپنے اندر. اس بت کو توڑ دے. پتہ نہیں کون کب آئے اور اللہ کا ولی بن جائے. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. تو مہربانی کریں پکے نمازی، تھوڑی شفقت کریں. یہ میں سب سے نہیں کہہ رہا، جو گھورتے ہیں صرف ان سے کہہ رہا ہوں. کچھ پکے نمازی ہیں تو الحمدللہ دل کے بھی بڑے پکے ہیں، سوچ کے بھی بڑے پکے ہیں، اچھے ہیں، خوبصورت لوگ. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، ہمارے شہر کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، میں نے کہا آپ نماز مسجد میں پڑھا کریں. ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے،
تو کہتے ہیں حضرت میں پڑھوں گا انشاءاللہ. ان کو میں نے دوائی لینے گیا تو وہاں بھی میں نے بات شروع کر دی. میں نے کہا آپ مہربانی کریں. کہتے میں آؤں گا. کچھ دنوں کے بعد میں نے اس مسجد میں نماز پڑھی اور خاص کر کے پڑھی کہ یہ ٹائم ہے. میں نے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نظر نہیں آئے. تو کہتے ہیں صاحب ناراض نہ ہو جان. نمازی مجھے کہتے تھے خیر ہے ڈاکٹر صاحب, کہیں غلط جگہ تبادلہ تو نہیں ہو گیا, کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی. تو کہتا ہے مجھے شرم سی آتی ہے کہ نمازی اس طرح, ویسے بھی میں گیا نہیں, 60 سال عمر ہو گئی, تو اب نمازی تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی اللہ کی رحمت کے منشی ہیں کہ ہم سے پوچھ کے وہ دے گا جس کو دے گا؟ کیا کرتے ہو؟ او بھائی, حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ کہا کرتے تھے جنہوں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا, حرام نہیں کھایا. فرماتے تھے الفن کہتا ہوں, بالغ ہونے کے بعد نماز قضا نہیں کی, لیکن پھر بھی کہا کرتے تھے دعا مانگو میرا رب مجھ سے حساب نہ پوچھ لے. حساب والا نہیں ہوں میں, درگزر والا ہوں. عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, یہ تو فضل کریں تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے. تو مہربانی کریں. آگے چلیں. رمضان شریف میں سخاوت کرنی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے, ذرا مثال دیکھیں صحابی کی کتنی خوبصورت. فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے نا, اس طرح رمضان میں میرے نبی کی سخاوت چلا کرتی تھی. نبی پاک ہر سائل کو دیتے. جو قیدی بند ہوتے نا, قیدی جنگ کے قیدی کفار, حضور انہیں بھی آزاد کر دیتے رمضان میں. فرماتے جاؤ تمہیں آزاد کیا. سخاوت کریں. اور میرا مشورہ ہے اس دفعہ غریبوں سے غریب سخاوت کریں. نسخہ دے رہا ہوں امیر ہونے کا. تو سخی ہو جا, رب کریم تجھے امیر کر دے گا. سخی بن جا. مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دوواں جہان نہیں, سخی کنگال نہیں ہوندا. سخی بن جاؤ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا, سخی وہی ہوتا ہے جو دل کا ہوتا ہے. غریبوں کو میرا مشورہ ہے کہ 10 روپے دو, لیکن رمضان میں روز دینا, ہر شام دینا. غریبوں کو ساتھ بٹھاؤ, روٹیاں کھلاؤ, افطاریاں کراؤ. غریبوں کے گھروں کے اندر سوٹ پہنچاؤ. مدارس کے طالب علموں کو کپڑے خرید کے دو. جو کچھ نہیں دے سکتا وہ ایک مسواک لا کے دے. ڈیوٹی کرو. اپنے دائیں بائیں غریبوں کا خیال رکھو. جن گھروں میں اکثر دیکھتے ہو کہ دال کا شاپر جاتا ہے, وہاں رمضان شریف میں صبح صبح گوشت پہنچاؤ. مہربانی کرو. غریب امیر تو کسی کو تب دے گا جب اس نے ووٹ لینے ہوں گے. وہ تو وہاں زکوٰۃ دے گا جہاں سے اسے پتا ہوگا کہ میری تعریف اچھی ہوگی. وہ تو مسجد میں اس وقت خرچ کرے گا جب اس کا نام بار بورڈ پہ لکھا جائے گا. غریبوں, تم نے ظلم کیا ہے. اگر تم اپنی 4 غریب بھائی مل کے ایک غریبنی بہن کا خیال رکھتے تو اس غریبنی کو محلے کے چودھری کے پاس نہ جانا پڑتا. اگر 4 غریب بھائی ایک غریب بھائی کا خیال کر لیتے, تھوڑے جو صاحب بے حیثیت تھے, تو وہ مجبور نہ ہوتا. مہربانی کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز مدینے کے مسکینوں کو ڈھونڈ کے لاتے تھے. فرماتے تھے کہ ان کو ایک تھیلا دینا میں عزت نہیں سمجھتا. ڈھونڈ کے لاتے غریبوں کو اور اپنے سامنے دسترخوان بچھاتے رمضان میں, اور پھر ان پہ کھانے چنتے اور فرماتے غریب کھائیں گے تو میرا اللہ راضی ہوگا. ساتھ بٹھا کے کھلاتے. ایک بڑی عجیب بات ہو گئی, گھروں میں ہو جاتی ہے. جن گھروں میں زیادہ مہمان آتے ہیں وہاں یہ مسئلے بن جاتے ہیں. ایک دن زوجہ کہنے لگی کھانا آپ کا یہ آج مہمان کو نہ لائیے گا. کہہ دیتی ہیں نا بیویاں کبھی کبھی, یہ نافرمانی نہیں. اگر آپ کو کھڑا کیا جائے نا رمضان میں روزہ رکھ کے باورچی خانے تو لگ پتا جائے, اس کو نافرمانی نہ سمجھے. بیوی نے پکا کے نہیں دیا جی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی زوجہ کہنے لگی آپ کا کھانا ہے, مہمانوں کا کوئی نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اللہ تجھے جزا دے, تو روز پکا کے دیتی ہے, چل اس طرح کر مجھے سرکہ اور کھجور دے دے, روٹی میرے مہمان کو دے دے. تو آپ کی زوجہ رو پڑی, کہنے لگی اگر آپ افطاری والوں کا اتنا خیال کرتے ہیں تو میں نہ کروں. مجھے 10-20 منٹ کا ٹائم دے, میں اپنے اوپر وزن بوجھ ڈالوں گی, میں تھوڑی مشقت میں پڑوں گی, لیکن مہمانوں کے لیے افطاری کا ضرور بندوبست کروں گی. ہمارے ہاں تو افطاریاں بھی سیاسی ہیں, ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے افطاریاں. اور ڈرو اللہ سے. کس نام پہ لوگ دنیا داری کریں گے, کس نام. غریبوں کو کھلاؤ کھانا جن کو سارا سال گوشت ملتا ہے ان کی. میں کل یونیورسٹی میں کہہ رہا تھا کہ بڑا ہاتھی ہوتا ہے پر بادشاہ شیر ہوتا ہے, اس لیے کہ شیر ہفتے میں 1 دن گوشت کھاتا ہے. اگر روز کھائے نا تو اس سے بھی نہ اٹھا جائے, جس طرح ہم سے نہیں اٹھا جاتا, اس سے اٹھا کوئی نہ جائے, وہ ہفتے میں 1 دن کھاتا. مگرمچھ سب سے دلیر جانور ہے,
दरियाई जानवरों में से, लेकिन 24 घंटे में 700 ग्राम खाना खाती है। और शेर का भी पंजा पकड़ ले तो शेर छुड़ा नहीं सकता। रोटी खा खा के तो हाल ही कोई नहीं कौम का। तो मेहरबानी फरमाए, फाका आपको ताकतवर करेगा, और जितना ज्यादा इंसान खाता है शाहवानी कुव्वतें ज्यादा होती हैं। इसलिए नबी पाक ने कहा था नौजवानों को, या शादी कर लो या रोजे रखा करो। अगर ज्यादा रोटियां खाओगे तो तुम्हारे अंदर नफसानी और शाहवानी कुव्वतें ज्यादा परवान चढ़ें। तो मेहरबानी फरमाए, रमजान में गरीबों के फाकों का ख्याल करें, उन्हें पहुंचा के आए, घर जाके दे के आए। मैं अक्सर ये रोता हूं कि हमारी मस्जिदों में ना 27वीं को कारी साहब को सूट मिलता है। उसके पीछे साजिश ये होती है कि 27वें रोजे ना तो दर्जी पकड़ेगा ना सी के देगा। तो हम ये साजिश करते हैं कि दें ना ना होवे, मौलवी भी साढ़े वर्गा सूट पा ले ईद ते फिर साढ़े जी चौधरी जी ते मौलवी जी फर्क ही रह गया। तो 27वीं को इसलिए देते हो कि दर्जी ना पकड़े। उस बेचारे को देना है तो यकम रमजान को दो। उसको कहो हजरत जी मेरे वाला जोड़ा पहन के आपने तरावियां पढ़ानी है, ये जुमा आपने मेरे सूट से। मेहरबानी करें, आप जो आपके अपने अपने इलाके के मस्जिद के कुर्रा हैं, हुफाज हैं, तालिब इल्म हैं, उनको रमजान शरीफ से शुरू होने से पहले, और किसी घर में आप लंगर पहुंचाते हैं 20वें रोजे, तो 20 रोजे तो फाके से उन्होंने रख लिए, अब आप घी लेके पहुंच गए। अगर रमजान की नीयत करके रमजान से पहले भी दोगे तो अल्लाह रमजान जितना ही अजर अता फरमाएगा। फतराना यकम रमजान को दे दो, मेहरबानी करो, ताकि गरीब के घर के अंदर चूल्हा सही जले, उसके बच्चे भी खाना सही खाएं। मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपने किसी गरीब की बच्ची को कपड़ा, लिबास और गरीबों को कुछ लेके देना है तो रमजान से पहले लेके दें, ताकि दर्जियों का रेट कम हो, वो काम जो है वो जल्दी हो जाए। और मेरी गुजारिश है मुसलमानों से कि अपने सारे काम रमजान से पहले समेट लो। इतने कीमती दिन दोबारा नहीं मिलेंगे जो जिंदगी में रमजान दोबारा से आ रहा है। सारे काम पहले कर लो। हमारे यहाँ तो आप यकीन कर लें, ना दर्जी तरावियाँ पढ़ता है, ना कपड़ों वाला पढ़ता है, ना काज बटन वाला पढ़ता है, ना नलकी वाला पढ़ता है। वो कहते हैं जी राशि सारा इन दिनों में। वो जो आखिरी 10 रातें होती हैं ना रमजान की, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं हुजूर हमें नफल के लिए नहीं जगाते थे, पर रमजान के आखिरी 10 दिन फरमाते उठो, ये सोने का टाइम नहीं। और हमारा वही टाइम सारा बाजारों में गुजर जाता है। वो जो कुछ लेने का वक्त है, शब कदर तलाश करने का वक्त है, वो सारा हम बाजारों में गुजारते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला रमजान की आखिरी 10 रातों में शब बेदारी करेंगे, महफिल करेंगे, तिलावत करेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, जो हमसे हो सकेगा। मस्जिदों का रुख करें, यहाँ पहुंच सकते हैं तो यहाँ पहुंच जाएं, लेकिन अपना वक्त जाया ना करें। कोई ऐसा काम ना करें कि जिसमें एक लम्हा भी रमजान मुबारक का जाया हो। आखिरी बात सुने, रमजान में हमने क्या करना है। सारा साल दीन के लिए कोशिश की जरूरत है। सारा साल हम जब कहीं जाके दीन की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये लोग बेचारे तरस रहे थे कि काश कभी पहले हमें बात सुनने को मिलती। दीन की बात की हर वक्त जरूरत है। रमजान के अंदर लोहा गर्म होता है, क्यों भला? शैतान कैद हो जाता है। पहले जब दीन का काम होता है तो दो कुव्वतें आपस में लड़ती हैं। हम तबलीग करते हैं, एक दूसरे को पैगाम देते हैं। शैतान जवाब के अंदर क्या करता है कि जब हम यहाँ किसी आदमी ने बात की या सुनी तो बड़ा दिल नरम हो गया, लेकिन जब घर गए तो शैतान ने फिर वसवसा डाल दी। रमजान में ऐसे नहीं होता, सिर्फ तबलीग होती है, शैतान कैद होता है, वो कोई गलत मशवरा देने की पोजीशन में नहीं होता। अब हमें क्या करना चाहिए कि तबलीग ज्यादा करनी चाहिए, जद्दोजहद करें, इतनी जद्दोजहद करें कि ये रमजान जो आने वाला है अल्लाह ताला इसे उम्मत मुस्लिमा की इज्जत का महीना बना दे, और रमजान जैसे ही जाए उम्मत को अल्लाह फिर से वकार अता फरमाए, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। आखिर